عرب کے ایک کملی پوش پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتی ہوں، اور زباں تک ہی نہیں محدود اپنے ملک سے الفت، میں اپنی آنکھ کی پتلی میں ہندوستان رکھتی ہوں۔ السلام علیکم۔ 15 اگست ہمارے پیارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ 15 اگست ہندوستان کی اہم تاریخ کا دن ہے۔ جب جب یہ دن قریب آتا ہے، دل و دماغ میں خوشی اور مسرت کے شامیانے بجنے لگتے ہیں، ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ دن ہندوستان کی اہم تاریخ کا دن ہے۔ اس تاریخ کو ہمارا پیارا وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور یہ تقریباً 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو پھر اس دن ہم اپنے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا دیش آزاد ہوا۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے نہیں، تو کیوں ہم اپنی تاریخ سے انجان ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نوجوان نسل کو اپنی ہسٹری بتائیں، تاکہ وہ اپنے ماضی، اپنے اتہاس اور اپنے بزرگوں پر فخر کر سکیں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس دیش کو آزاد کرایا، اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، اپنی تاریخ، اپنے ماضی، اپنے اتہاس کو بھول جاتی ہے، وہ قوم بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ 15 اگست 1947 کو آج ہی کے دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی ٹیم ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئی تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ہم یہاں کا مال وہاں لے جائیں گے اور وہاں کا مال یہاں لائیں گے، اور اس طرح سے مکاری کر کے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اور جب ہندوستان پر قبضہ ہو گیا تو ان کی اصلی دشمنی مسلمانوں سے تھی، چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی۔ اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن اور مولانا راشد گنگوہی وغیرہ نے انگریزوں سے شاملی کے میدان میں لڑائی لڑی، اور حافظ ضامن اسی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ دہلی میں انگریزوں نے ایک وقت میں 40 ہزار علماء اکرام کو آگ میں پکا دیا، اور چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء اکرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ یقین نہیں آتا تو لاہور کی گنگا راوی سے پوچھو، ریوولور کے بلبلوں سے پوچھو، دہلی اور خیبر کی گلیوں سے پوچھو، سبھی بتائیں گے کہ علماء اکرام نے اپنی جانیں تو دی لیکن انگریزوں کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائے۔ اور شیخ الہند نے تحریکی ریشمی رومال شروع کی، اور اس کی سزا میں ان کو کالے پانی کی سزائیں کاٹنی پڑیں، اور جب آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی سے تاکید کی کہ میرے بعد ہندوستان کو آزاد کرا کے ہی دم لینا۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے پوری کوشش کے ساتھ 1947 میں ہندوستان کو آزاد کرا دیا، اور شیخ الہند کے ہی شاگردوں نے آزادی وطن کے لیے 9 نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا، اور اس طرح سے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے آزادی اور تحریک آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا، مہاتما گاندھی کو ساتھ لیا۔ آزادی کے اس اہم موقع پر ہم ٹیپو سلطان کو کیسے بھلا سکتے ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور اسی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی ایک اہم تاریخ ہے، اور ہماری انہی بے لوث مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب میں ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا کیا قربانیاں تھیں، علماء کی کیا کیا قربانیاں تھیں، کیونکہ ہماری ایک عظیم الشان تاریخ رہی ہے جس کے کارناموں سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، اور اس ملک کا ذرہ ذرہ اس بات کا چشمدید گواہ ہے، جس کا اعتراف ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بہار پٹنہ کے ایک جلسے میں کیا،
اور کہا کہ صرف علماء کرام کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ملک کے لوگوں کی قربانیوں کو رکھ دیا جائے تو علماء کرام کی قربانیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی علماء کرام کی قربانیاں۔ میں نے آپ کے سامنے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کی بس ایک جھلک پیش کی ہے۔ ابھی پوری تاریخ، پوری ہسٹری باقی ہے، تو ہمیں اپنی اتہاس کو جاننا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور پھر اس طرح سے ہمارا ملک آزاد ہوا اور آج ہم آزاد ہیں۔ آپ سبھی کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔